ایم آف مائی لائف میری فیوریٹ ترین آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سبحان اللہ، آج بھی میری فیوریٹ، ہمیشہ میری آل ٹائم مائی فیوریٹ آیت۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کے دین تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، بیسکلی یہاں پہ ترجمہ اگر دیکھیں ان تنصروا اللہ، ڈائریکٹ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے، اسم جو آ رہا ہے وہ اللہ کا آ رہا ہے، فعل کے ساتھ اسم اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کو کسی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی دین کی مدد کرنا کیا ہے، یہ بھی اس طرح سمجھ لیں، اللہ کی دین کی مدد کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب امت مسلمہ پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے احوال کے ذریعے سے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے وہ دین کو پھیلائے۔ اور کس کو پھیلائے؟ ظاہر ہے ارد گرد ہر قسم کے لوگ ہیں، منافقین بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہوں گے، اہل کتاب بھی ہوں گے، تو ان تک جو ہے دین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس ہم سوئیں بھی نہیں نا، ہم کچھ نہیں کریں، کوئی اور کام نہ کریں، بس ہم یہی کام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیتا ہے نا، تو معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑا فری رکھیں، ان کو اسسٹ کریں اس کام کے لیے، کیونکہ باقی کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا بھائی، گھر کے اور کام ہیں یا کچھ بھی، اگر خواتین میں سے بھی اسپیشلی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگائے ہوئے ہیں، آج سب گھر والوں کو کہوں گی کہ ان کو اسسٹ کیا کریں دین کے کام میں۔ اگر کوئی نصیب سے آپ کے گھر میں کوئی لگی گیا ہے تو اس کو اسسٹ کریں، اسسٹ کرنا سمجھتے نا، اس کی ہیلپ کریں، اس کے اسسٹنٹ بن جائیں، اس کو آسانی دیں، دنیا کے اور کاموں میں آسانی دیں، دین کے کاموں میں بھی آسانی دیں، نہ کہ اس کے لیے زندگی تنگ کریں۔ تو اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کسی اور جگہ پہ اس طرح سے نہیں بولتا ان تنصروا اللہ، کہیں نہیں بولتا۔ ایون جہاد کے آیات آپ کے سامنے گزری، نماز کی گزری، اور روزے کی، زکوٰۃ کی، روزے کا اجر تک کہہ دیا کہ میں دوں گا، ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ میری مدد ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی ہیلپ کرنا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ خود نہیں اترے گا زمین پہ، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کیا ہے، اور انسانوں میں سے بھی امت محمدیہ کے سپرد کیا ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اپنے دین میں بھی استقامت آئے گی۔ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے دین میں اگر لگو گے، پہلا اس کا رحمت کا اظہار کیا ہوگا کہ وہ تمہاری مدد میں لگ جائے گا۔ آپ نے وہ پیچھے حدیث پڑھی تھی نا، جو کسی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اب یہاں تو تم سب سے بڑے کام میں لگے ہوئے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو، تو سارٹ آف ایسے ہے جیسے تم میری مدد کر رہے ہو۔ تو جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی انسان کی مدد کی بات نہیں آ رہی۔ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی مدد، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت نیک کام ہے، لیکن یہ ہے سب سے بڑا کام، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ آپ کی ڈائریکٹلی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں بے آسرا نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں اکیلا نہیں پڑنے دے گا، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور دوسرا کیا کرے گا؟ وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیں، استقامت کے بغیر تو آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے، ویری بیوٹیفل آیت ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کو عام کریں، اللہ کے دین کو بیان کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس دعوت کو عام کریں، جس طرح سے بھی آپ سے ہو سکے، جو آپ کے لیے پاسبلٹی ہے، جس لیول پہ بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر دیں، کوئی آیت شیئر کر سکتے ہیں، کوئی حدیث شیئر کر سکتے ہیں، آپ بیان بتا سکتے ہیں، آپ بیان بتا دیں، دوسرے کو شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کلاس میں لا سکتے ہیں، آپ کلاس میں لے آئیں،
آپ عمل سے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کردار سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں سلوک بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان ضرور سوچنے پہ آمادہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ نہیں اتنی اچھی تھی، اب کیا فرق ہے، اچھا بھائی اب مدرسے جا رہی ہیں، اب دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ آپ کا بھی ایم آف لائف ہونا چاہیے، میرا تو ہے ہی، آپ کا بھی ایم آف لائف ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی ہم نے مدد ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں اسپیشلی اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے چن لیا اس کام کے لیے، ہو سکتا ہے نا، جبھی تو ہم ادھر بیٹھے ہیں، ورنہ ہم کہیں اور بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ چن لے تو پھر اب اپنی چوائس چھوڑ دیں، اب آپ کسی اور کام کے لیے فارغ نہ ہوں، پھر آپ بھی اپنے آپ کو اسی کے لیے فارغ کریں، پھر آپ بھی اس کام کو چوز کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر دنیا داری بھی ہے تو اس حد تک ہی ہو، بس گزارا لائق، ٹھیک ہے نا۔ بہت بڑا کام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، جس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں اور جس کو لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔